ریلی کے لیے قطاروں میں کھڑا کیا ہے اور اس پر خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں جس طرح اس نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور ظلم یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو مفت آٹا اگر مل بھی جائے تو حکومت اپنے جیب سے وہ پیسہ نہیں دے رہی ہے، بلکہ باقی لوگوں کے جیبوں سے وہ پیسہ اٹھا رہی ہے، اور ایک کو مفت دے رہی ہے اور دوسرے کو جو دے رہی ہے اس کی قیمت میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس لیے جس طرح ساری دنیا میں ایک انصاف کا، عدل کا نظام ہے، آپ اس نظام کو کیوں نہیں اپناتے؟ آپ پاکستان میں آٹے کو سستا کرے تاکہ ہر انسان کو ملے، اور آپ نے خود اعلان کیا کہ اب ہم موٹر سائیکل والوں کو، رکشے والوں کو 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دیں گے۔ اب روز لوگ نکلتے ہیں اس پمپ کی تلاش میں ہیں کہ کہاں اس کو فی لیٹر 100 روپے سستا لیٹر ملے گا، پٹرول ملے گا۔ تو گپ شپ کا ایک نظام ہے، اعلانات کا ایک نظام ہے، اور اب تک ہماری حکومت میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک طرف ان حکمرانوں نے ہم کو ورلڈ بینک اور IMF کا مقروض بنایا، پوری قوم کو، جی سرار بھائی، جی، پوری قوم کو انہوں نے IMF کا غلام بنایا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، بدامنی میں اضافہ ہوا، اور دوسرے طرف رمضان کے مہینے میں، یعنی آپ جا کر عیسائی دنیا کو دیکھیں، وہ اپنے تہواروں کے زمانے میں لوگوں کو 50% قیمتوں میں کمی کر کے چیزیں پہنچا رہی ہے، خاص کر خوراک کی چیزیں، لیکن ہمارے ہاں ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ لاہور میں کل کیلا فی درجن 500 روپے پر ملتا تھا، کھجور مہنگے ہو گئے ہیں، چاول مہنگے ہو گئے ہیں، چینی مہنگی ہو گئی ہے، اور یقین کرے کہ سبزی اتنا مہنگا ہو گیا ہے، فروٹ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ لوگ بس تماشا کر رہے ہیں تصویریں لے کر، لیکن ہاتھ لگانے کے لیے کسی میں اب سکت نہیں ہے۔ تو یہ حکومت 100% ناکام ہو گئی ہے۔ اس نے جو نعرے اور جو وعدے کیے تھے، کسی ایک وعدہ اور ایک اعلان کو عملی جامہ نہیں پہنا سکی، اور یہ حکومت اب عوام کے کندھوں پر ایک بوجھ ہے۔ معزز صحافی حضرات، اس وقت پاکستان ایک بند گلی میں ہے، تمام ادارے بے توقیر ناکام ہو گئے ہیں۔ پہلے ادارے آپس میں جنگ پرتے، اور اب اداروں کے اندر جنگ شروع ہو گئی۔ خود عدلیہ کے ججز تقسیم ہیں، الیکشن کمیشن کے ممبران تقسیم ہو گئے ہیں، اور ایوانوں میں جو کچھ دنگا فساد ہو رہا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ تو اس قوم پر اس وقت ایک ایسا ٹولہ وہ ہے، مسلط ہے، کہ اس ٹولے نے لوگوں کے لیے جینا مشکل بنایا ہے، عزت کے ساتھ رہنا مشکل بنایا ہے۔ تو میں ایک شہری کی حیثیت سے جب سوچتا ہوں کہ اب مسائل کا حل کیا ہے، PTI نے 4.25 سال حکومت کی، تو انہوں نے یہی IMF اور ورلڈ بینک کی ہتھکڑیاں قوم کے ہاتھوں میں ڈالی، اور انہوں نے مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ کیا، اور اس کے بعد PDM کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی PTI کی انہی پالیسیوں کو ایک تسلسل دیا، اور آج ملک میں PDM اور PTI کی لڑائی حقیقت یہ ہے کہ نہ غربت کے خلاف ہے، نہ مہنگائی کے خلاف ہے، نہ بے روزگاری کے خلاف ہے، نہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہے، نہ IMF کے قرضوں سے نجات کے لیے ہے، نہ عافیہ بہن کو واپس لانے کے لیے ہے۔ کرسی، ذات اور مفادات کی لڑائی ہے۔ اس لیے PDM اور PTI کی سیاست عوام کی تباہی کی سیاست ہے، اور ان کی سیاست کا خاتمہ عوام کے لیے روشنی کا کوئی کرن بن سکتی ہے۔ اس لیے میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا وہ جرم ہے جس میں یہ سب لوگ شریک نہیں ہیں؟ ان سب نے مل کر توشہ خانے کو لوٹا،
کوئی لیڈر، کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جس کا نام توشہ خانے کو لوٹنے والوں کے لسٹ میں نہیں ہے۔ ان سب نے مل کر IMF کے قرضوں کے پہاڑ ہمارے کندھوں پر رکھ دیے۔ انہوں نے سب نے مل کر کرپشن کی، سب نے مل کر ہمارے اداروں کو تباہ کیا، اور آج جو نئے ٹیکسز مسلسل لگائے جا رہے ہیں، یہ ٹیکسز حکمران خود دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے ملک کے 18 لوگوں کے ساتھ 4000 سے زیادہ اثاثے ہیں۔ تو اگر حکومت قرضے چھڑانا چاہتی ہیں تو ان لوگوں پر ہاتھ ڈال کر، ان بڑے جاگیرداروں سے لے، کرب سرمایہ داروں سے لے، جنہوں نے اداروں کو لوٹا ہے، جن کے نام پاناما لیکس میں ہے، جن کا نام پنڈورا بکس میں ہے، جنہوں نے بینکوں کو لوٹا ہے، جو ارب پتی ہے، جنہوں نے باہر بھی غیر قانونی کمپنیاں بنا کر اثاثوں کو ادھر چھپا کے رکھا ہے۔ تو اگر اس حکومت میں کوئی غیرت ہے تو ان لوگوں پر ہاتھ ڈالے، لیکن یہ کبھی بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ ان کا تعلق یا PDM کے ساتھ ہے، یا PTI کے ساتھ ہے، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ لے دے کے یہ آپ کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالتی ہے، آپ کے گلے پر ہاتھ رکھ کر آپ کا خون نچوڑنا چاہتی ہے۔ اس لیے اس نظام سے بغاوت کرنا، اس نظام کو ختم کرنا، جماعت اسلامی میدان میں کھڑی ہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جب PDM اور PTI فیل ہو گئے تو اب قوم کو ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ الیکشن کے ذریعے اپنے لیے نئی قیادت کا انتخاب کرے۔ صرف 2 صوبوں میں الیکشن بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس لیے چاہتی ہے کہ پورے ملک میں ایک جنرل الیکشن کا اعلان ہو جائے۔ الیکشن کمیشن کا اخلاقی اور آئینی فرض ہے کہ ایک شفاف الیکشن کے لیے ماحول کو بہتر بنا لے اور تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کر کے ایک شفاف الیکشن کے لیے ضابطہ اخلاق بنا لے۔ نہ مسائل کا حل پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، نہ PTI اور نہ PDM کے ساتھ ہے۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ مسائل کا کوئی حل ہوتا تو آج پاکستان اقوام عالم میں اس تباہی اور بربادی سے دوچار نہ ہوتا۔ ہماری کرنسی تباہ ہو گئی، ہمارا پاسپورٹ بدنام ہو گیا، ہمارا عدلیہ ختم، ہمارے ادارے ناکام۔ یہ کس کی وجہ سے کہ آج آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہا ہے کوالٹی کا، اگر آپ غریب ہیں اور آپ کے ساتھ پیسہ نہیں ہے۔ آپ غریب آدمی کو علاج کی سہولیات نہیں مل رہی ہیں اگر آپ غریب ہیں۔ غریب آدمی کو عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ ادارے کس نے تباہ کیے؟ کیا جنات نے یہ جرم کیا؟ کیا باہر سے کسی نے ایٹمی بم ہم پر گرایا؟ یہی آستین کے سانپ ہے جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیاسی دہشت گرد ہے، یہ معاشی دہشت گرد ہے، یہ مافیاز کے نمائندے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو عالمی سطح پر بھی تنہا اور بے توقیر کیا۔ انہوں نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا، اور انہوں نے بقیہ پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا ہے کہ اگر کچھ دن اور گزر گئے اس نظام کے تحت تو شاید سانس لینے پر بھی یہ حکومت ٹیکس لگائے گی، گھر سے نکلنے پر ٹیکس لگائے گی۔ لوگ محنت کرتے ہیں، لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ سیاستدان ہیں جو نت نئے نعروں کی بنیاد پر، کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر، کبھی سب سے پہلے پاکستان کے نام پر، کبھی پاکستان کو بنائیں گے ایشین ٹائیگر کے نام پر، کبھی حقیقی تبدیلی اور مدینہ کے ریاست کے نام پر، انہوں نے ہمیشہ 75 سالوں سے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ ان کی وجہ سے پاکستان کو خطرہ ہے۔ ہمیں دشمن، باہر کے دشمن سے خطرہ نہیں ہے، ان آستین کے سانپوں سے آپ کو خطرہ ہے۔ انہوں نے آپ کے حال کو بھی تباہ کیا اور آپ کے مستقبل کو بھی تباہ اور برباد کیا۔ اب ان سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ لوگ اس ملک میں عدل اور انصاف کے قیام کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ ایک کلین جماعت ہے، کرپشن فری جماعت ہے، اسلامی جماعت ہے، ترقی پسند جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے۔ ہم ہر مرحلے میں آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں۔ ملتان کے لوگوں میں یہاں پر آیا تھا کرونا وائرس کے دوران، یہاں کے چوک اور چوراہوں میں ہمارے ڈاکٹر، ہمارے انجینئرز، ہمارے پروفیسر، ہمارے اسکول اور کالج یونیورسٹیوں کے طلبہ
الخدمت کے جیکٹ کے ساتھ آپ کی خدمت کر رہے تھے. ابھی سیلاب کا زمانہ آیا، کوئی سیاسی لیڈر آپ کے حل پرسی کے لیے نہیں آیا. یہی جماعت اسلامی کے 50,000 ورکر نے الخدمت کا جیکٹ پہن کر اپنے گھر اور گھر بار کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر 2-2.5 مہینے تک آپ کی ان گلیوں اور کوچوں میں آپ کی خدمت کرتے رہے. یہاں زلزلہ کا زمانہ تھا تو یہی جماعت اسلامی کے ورکر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آیا ہے کہ جماعت اسلامی کو آپ سمجھے، لوگ اپنے دوست اور دشمن میں تمیز کریں. اس ملک میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ عدل اور انصاف ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر بچے کو تعلیم ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو ان کے گھر کے دہلیز پر ان کا حق ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو صاف پانی ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو عزت کے ساتھ روٹی ملے، عزت کے ساتھ چھت ملے اور کپڑے ملے، ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک کو جدید اسلامی ریاست بنانے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے. میں ایک بار پھر اس خاندان کے لوگوں سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، ان تمام لوگوں سے جو آرٹی کے حصول کے لیے گھروں سے نکلے تھے اور ان کی لاشیں واپس آ گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گھر کا نہیں، پوری قوم کا المیہ ہے. ہمارے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری کل تھا، شاید آج بھی ہو. میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، میں سپریم کورٹ کے ججز سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپس میں لڑنے کی بجائے خدا کے لیے اس بد انتظامی کو ختم کرے، اس غربت کو ختم کرے، اس جہالت کو ختم کرے، اس بد امنی کو ختم کرے، اس بے یقینی کو ختم کرے. اپنی ذاتی مفادات سے ذرا باہر دیکھ کر قوم کے مفاد کے لیے سوچنے اور فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. اور اس کے بعد جو ہے سر بلدیاتی الیکشن ہوئے کراچی میں، اور اس کے بعد اب بھی الیکشن جو ہے وہ کروانے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے. اس میں جماعت اسلامی یا سراج الحق صاحب کیسے اپنا کردار ادا کرنے کی کوئی میکینزم رکھتے ہیں؟ بھئی الیکشن کے لیے تو الیکشن کمیشن ہے، یہ ڈیوٹی جماعت اسلامی یا سراج الحق کی تو نہیں ہے. بلدیاتی الیکشن کا انعقاد یہ ہمارے قانون کا، یہ ان کا تقاضا ہے. لیکن جب حکومت یہ نہیں کرتی ہے تو یہ اپنے فرائض سے بے وفائی کرتی ہے، غفلت کرتی ہے. اگر الیکشن کمیشن انتظام نہیں کرتی ہیں تو وہ اپنے فرائض نہیں نبھا رہی ہے. کراچی میں الیکشن ہوا ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کراچی کے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا، لیکن اتنا عرصہ گزر گیا اب تک وہاں میئر کا انتخاب نہیں ہو سکا، اس لیے کہ پیپل پارٹی نے الیکشن کمیشن کو بھی ارغمال بنایا ہے، انتظامیہ کو بھی ارغمال بنایا. پہلے الیکشن سے پہلے تمام تر سرکاری وسائل کا استعمال کیا، انتظامیہ کا استعمال کیا، اور الیکشن میں جب ان کو میجارٹی نہیں ملی تو پھر انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا کہ بہت سارے ایسے حلقے ہیں جن کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا. جہاں 11 حلقے ہیں وہاں الیکشن نہیں ہوا، وہاں اب تک الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اعلان نہیں کیا. اور ہم سپریم کورٹ سے بھی اپیل کرنے گئے ہیں. کل 6 حلقوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر بھی دیا ہے کہ یہاں جب تک ایک شفاف ریکاؤنٹنگ کا نظام نہ بن جائے، یہ نظام جو اس وقت وہاں چل رہا ہے یہ دانلی پر پراکسی نظام ہے، اس کو اسٹے آرڈر دے کر بند کیا. تو میں آج بھی الیکشن کمیشن سے یہی چاہوں گا کہ وہ کراچی میں جن لوگوں کو ووٹ ملا ہے ان کو کام کرنے، خدمت کرنے، میئر بننے کا موقع دے تاکہ کراچی ترقی کرے. اس طرح گوادر میں ہمارے بھائی ہدایت الرحمان صاحب کو جیل میں ڈالا ہے، حالانکہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے. گوادر کے لوگوں کی نمائندگی، ترجمانی کی ہے اور ہمت کے ساتھ کی ہے. لوگوں نے پھر ان پر اعتماد بھی کیا بلدیاتی الیکشن میں، لیکن بلدیاتی الیکشن کے بعد ان کو جیل میں ڈالا. جو معاہدہ کیا تھا وفاقی اور صوبائی حکومت نے گوادر کے لوگوں کے ساتھ، اس کو پورا کرنے کے بجائے اس کو جیل میں ڈالا کہ ہدایت الرحمان صاحب کو رہا کیا جائے. یہ ظلم ہے. اگر آپ کے ایک وزیر نے 2-3 لوگوں کو مارا تھا اور ان کی لاش بھی گھروں سے نکلی، لاشیں گھروں سے نکلی، اور 4 سال سے اپنے خاندان کو گھر میں ارغمال بنایا تھا، اس فرد کی بھی آپ نے ضمانت کی. ایک سیاسی لیڈر کے ایک دن میں 7 ضمانتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے ہمارے ہدایت الرحمان صاحب کو جیل میں ڈالا ہے. تو ایک پاکستان دے دو، ہمیں 2 پاکستان کی ضرورت نہیں ہے.
ایک نظام دے دو، عدل اور انصاف کا نظام. اس لیے ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، عدالتوں میں بھی اور چوک اور چوراہوں میں بھی. صاحب ابھی آپ نے کہا کہ عدلیہ جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم نے اسمبلی سے خطاب کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے جب تک کہ آئین پر عمل درآمد نہیں کرتی، اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خرابی کہاں ہے؟ بابا خرابی اس حکومت میں ہے، اور سابق حکومت بھی اس جرم میں شامل ہے کہ یہ سب چاہتے ہیں، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، اسٹیبلشمنٹ ان کی جیب کی گڑی بن جائے اور ہاتھ کی چڑی. یہ تینوں پارٹیاں اداروں کو مضبوط بنانے کی بجائے چاہتے ہیں کہ بس ان کی سیاست کا حصہ بنے. جماعت اسلامی کا یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نہ ہو، اگر عدلیہ غیر جانبدار نہ ہو اور الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہ ہو. 75 سالوں سے یہی کھیل جاری ہے. یہی ادارے کبھی ایک پارٹی کو لاتے ہیں، کبھی دوسرے پارٹی کو انارو دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں نقصان 23 کروڑ عوام کا اور پاکستان کا. تو ہم ان تینوں اداروں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان مافیاز کے ساتھ جانے، ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے 23 کروڑ عوام کا ساتھ دے. 23 کروڑ عوام اس ملک میں عدل اور انصاف چاہتا ہے اور غیر جانبدار سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ سر کے پی سی کے لیے الیکشن کی جانب لے جانے کے لیے جو پارٹیاں نہیں چاہ رہی، ادارے نہیں چاہ رہے، کیا جماعت اسلامی سر اس میں کوئی کردار ادا کرے گی کسی کو بٹھا کر الیکشن کی طرف چیزوں کو لے جانے کی طرف؟ دیکھیے، ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے آئندہ الیکشن ڈیٹ پر اتفاق کے لیے. اگر اس ماحول میں الیکشن ہو بھی گیا، 2 صوبوں میں اور 2 میں نہیں ہو رہا ہے اور مرکز میں بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی اس کا نتیجہ تسلیم نہیں کرے گا. فرض کرے ابھی 2 صوبوں میں الیکشن ہو اور مرکز میں پی ڈی آئی کی حکومت ہو، پی ڈی ایم کی، لوگ اس کے نتیجے کو قبول نہیں کریں گے. اس کے بعد پھر جو قومی اسمبلی آدھے سے کچھ کم خالی ہے، اس پر ضمنی الیکشن ہوں گے، لوگ اس کے نتیجے کو بھی قبول نہیں کریں گے. اس کے بعد دوبارہ پھر نگران حکومتیں قائم ہوں گے اور جنرل الیکشن ہوں گے. تو اس سے پہلے ایک خانہ جنگی کا خطرہ ہے، فساد کا خطرہ ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں الیکشن کی بجائے مرکز میں بھی نگران حکومت قائم ہو جائے اور 4 صوبوں میں اور ایک جنرل الیکشن پر الیکشن کمیشن تمام سٹیک ہولڈر کو بلا کر اتفاق کر لے.